ایک منٹ میں دیکھ لوں بند تو نہیں ہو گیا، نہیں چل رہا ہے۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اچھا، یہ آج کے دن میں چھٹی بلکہ 7ویں نشست ہونے جا رہی ہے۔ 6 ٹاپکس مزید آ گئے ہیں جو لنگر کر دیے گئے تھے، بلکہ 8 ٹاپکس، تو ان میں سے 6-7 پہ ہم آج نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے خود اس کو تھوڑا سا تاخیر کی تاکہ جمعے تک جو ہے کسی طرح ہماری چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور ہو جائیں۔ تو ٹاپکس جو ہیں اب وہ بائنریز ہیں کہ جب بھی کوئی ذہن کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جو 4 بائنریز کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، صحیح غلط، مفید مضر، حق باطل اور خیر اور شر، ان کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے جو صحیح اور غلط ہے، صحیح کا ورڈ احادیث میں کافی ذکر ہوا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر صحیح اور غلط کے لیے جو اپروپریٹ ورڈ وہ بتا رہا ہے وہ حق اور باطل ہی بتا رہا ہے۔ تو لیکن یمین یا میم نون جو ہے وہ بھی صحیح کے طور پہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حق باطل تو پڑھیں گے، یا میم نون ہم ساتھ میں ایڈ اپ کریں گے 7ویں کے طور پہ، باقی ایز اٹ از پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حق اور باطل پہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ، تو ہم یا میم نون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 71 مقامات پر یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ الیمین کے اصل معنی دایاں ہاتھ یا دائیں جانب کے ہیں، اور آیت کریمہ ہے وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آسمان اس کے دہانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ میں حق تعالیٰ کی طرف یمین کی نسبت مجازی ہے، جیسا کہ ید وغیرہ، ید اللہ جس طرح کہتا ہے کہ الفاظ باری تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں آسمان کے لیے یمین اور بعد میں آیت وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ چیز یا میم نون جو ہے، ہم اس ذہن کو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم مقدمے کے طور پہ یا میم نون کو رکھ رہے ہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ ارض کے متعلق قبضۃ کا لفظ لانے میں ایک باریک نقطہ کی طرف اشارہ ہے جو اس کتاب کے بعد بیان ہوگا، اور آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔
میں یمین سے مراد حق، جانب حق ہے، یعنی تم جانب حق سے ہمیں پھیرتے تھے۔ اللہ شیطان۔ آیت کریمہ ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ میں دایاں ہاتھ پکڑ لینے سے مراد روک دینا ہے، جیسے محاورہ ہے خذ بیمین فلان عن تعاطی الہجائی، یعنی فلاں کو حجف سے روک دو۔ بعض نے کہا ہے کہ انسان کا داہنا ہاتھ چونکہ اعضاء میں افضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہتر حال میں بھی اسے باشرف اعضاء سے پکڑ کر منع کر دیتے ہیں۔ اور آیت کریمہ ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے میں داہنی سمت والوں سے مراد اہل سعادت ہیں۔ یہ چیز نہیں سمجھ آتی آج کل کے، جب مرضی دیکھیں جناب ابن السفر ہیں، لیکن دیکھیں میں داہنی سمت والوں سے مراد اہل سعادت ہیں، کیونکہ عرف میں میامن یا بابرکت کو یمین اور مشائم منحوس کو شمال کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ منحوس لوگوں کو جو ہے شمال سے کہا جاتا ہے، اور اس سہارا کے طور پر یہ یمین کا لفظ برکت و سعادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں یعنی اصحاب خیر و برکت سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ اور اسی معنی میں شاعر نے کہا ہے الوافر میں 262 اذا ما غائیت رفعت لمجد تلقاها عرابة بالیمین، جب کبھی فصل و مجد کے کاموں کے لیے جھنڈا بلند کیا جاتا ہے تو عرابہ اسے خیر و برکت کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔ نیز الیمینی بمانی دائیں ہاتھ سے استعارہ کے طور پر لفظ یمین قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قسم اس لیے کہ عرب قسم کھاتے یا عہد کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ پر مارتے تھے۔ چنانچہ فرمایا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور لوگ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فی ایمانکم، خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَإِن، یعنی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ قسمیں فضول قسمیں توڑیں۔ آگے چلیں، جو یہ باطل جتنے بھی مطلب یعنی کہ اس بائنڈری کے اندر نیگیٹو کونوٹیشن کے ورڈز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کر، ان سے جان چھڑوائیں، ان سے تدارک بہتر ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور عربی محاورہ یمین اللہ، اللہ کی قسم میں یمین کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کی جاتی ہے کہ قسم کھانے والے انسان کے نام کی قسم کھاتا ہے۔ قسم کھانے والا اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، اور جب ایک شخص دوسرے سے عہد و پیمان باندھتا ہے تو وہ اس کا موالی الیمین کہلاتا ہے، اور کسی چیز پر ملک اور قبضہ ظاہر کرنے کے لیے فی یدی کی بنسبت ملک یمینی کا محاورہ زیادہ بلیغ ہے۔ اسی بنا پر غلام اور لونڈیوں کے بارے میں قرآن پاک نے اس محاورے کو اختیار کیا ہے، چنانچہ فرمایا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں۔ اور حدیث میں حجر اسود کو یمین اللہ کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے قرب الہی کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ یمین سے یمنن کا لفظ ماخوذ ہے جو خیر و برکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ ہے ہوا میمون نقیبہ، وہ سعادت مند ہے، اور میمنہ کے معنی دائیں جانب بھی آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگلے روٹ ورڈ کی جانب چلتے ہیں، یہ ہمارا مقدمہ تھا، اب چلتے ہیں مین کورس کی طرف۔